نے نعرہ لگایا تھا، اور یہ اس طرح گواہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن یہ خود بول کر کہیں یہ در و دیوار۔ تو زوردار بھرپور نعرے کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی یوما 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ۔ حضور نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں محمد عربی قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں سے پیدا فرما کر اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق بنایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والا بھی بنایا۔ یوں تو درود شریف کی بہت ہی فضیلتیں ہیں، بہت ہی فضائل ہیں، علماء نے اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن دل نہیں کرتا کہ ایک اور فضیلت بیان کیے بغیر میں آپ سے آگے چلوں، اس لیے ایک اور فضیلت سنیے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ محبت کے ساتھ ایک اور بار پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ ذوق والے مجھے لگتے ہیں سارے، میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آج چونکہ یہ سلسلہ درس قرآن میں کے متعلق ہے، تو یہ ابتدائیہ ہے، مجھے بھائی فرما رہے تھے، تو سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، اور یہ وہ سورہ بقرہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی پہلی 2 آیات ہیں، اور وہ کیا آیات ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا ہیں؟ حروف مقطعات۔ یہ وہ حروف ہیں جو آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، اور مختلف صورتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر صورت کے شروع میں
کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں جیسے الف لام میم، اچھا یاسین، حامیم اور دیگر حروف جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ترجمے والا قرآن پاک اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان حروف کے نیچے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، ترجمہ نہیں لکھا ہوتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے متعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، یا اللہ کے بتائے سے اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا اس کے خاص بندے جانتے ہیں۔ اور اس کے متعلق مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، مفسرین نے اس پر کافی بحث کی ہے، لیکن چونکہ درس قرآن ایک اصلاحی بیان کا متحمل ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آگے جو آیات ہیں ان کے متعلق آپ سے عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب، وہ عظیم کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ بلند مرتبہ کتاب، وہ عظیم کتاب۔ آخر یہ کتاب ہے کیا؟ یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ کتابیں تو بہت ساری ہیں، صحیفے تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب تو تورات بھی ہے، کتاب تو زبور بھی ہے، کتاب تو انجیل بھی ہے، کتابیں تو ہمارے یہاں سکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، کتابیں تو انگریز بھی پڑھتے ہیں، کتابیں تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں جس کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب۔ اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا عربی سے لگاؤ رکھتے ہیں، اگر آپ نے عربی کے بارے میں تھوڑا سا جانچا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عربی میں جب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ بھائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھائی، یہ سے مراد کیا ہے؟ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں، میرے پاس ہیں۔ اگر میں کہوں وہ بھائی، وہ سے مراد کیا ہے؟ دور، ایسا ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں۔ انگلش میں آئیں تو انگلش میں کہتے ہیں دس، یہ۔ اگر دور جائیں تو کہتے ہیں دیٹ، ایسا ہی ہے۔ عربی میں جب آئیں تو جو قریب کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے کہتے ہیں ھذا، ایسا ہی ہے۔ اور جب کوئی چیز دور ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں ذالکا۔ لیکن مسئلہ تو اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، سوال تو یہ ہے کہ قرآن پاک تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا، ویسے اپنی ایک بات کریں تو کہ ھذا الکتاب، لیکن اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب۔ تو سنیے، عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز پاس ہو لیکن اس میں اشارہ دور کا استعمال کیا جائے تو اس سے اس کی قدر و منزلت بیان کی جاتی ہے۔ لہذا ذالک الکتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب، وہ سے مراد بلند مرتبہ عظیم کتاب، یہ وہ بلند مرتبہ اور عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی شاہد ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بھی شاہد ہے۔ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے فضائل میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر قرآن پاک نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس سے بلا زیادہ اعزاز کی بات کیا ہوگی، اس سے بلا زیادہ عظمت کی بات کیا ہوگی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ گویا جس چیز کا نگہبان خود اللہ ہو اس کی کیا شان ہوگی۔ پھر سنیے اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاک لوگ،
یاد رکھیے آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں لیکن کسی کتاب کے بارے میں یہ احکام نازل نہیں ہوئے، کسی کتاب کے بارے میں یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ اس کو پاک ہو کر چھونا ہے۔ اگر یہ اعزاز ملا ہے تو فقط محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ملا ہے کہ اس کو چھوئیں گے تو صرف پاک لوگ، صرف پاک لوگ۔ آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محبوب بے شک یہ قرآن پاک ہم نے آپ کے دل مبارک پر اتارا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اتنی شان، اور جو قرآن اترا اور حضور کے سینے پر اترا اس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن، اگر ہم یہ ذکر پہاڑوں پر نازل فرماتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس کا جو محرم ہے، اس قرآن کا جو متحمل ہوا ہے وہ قلب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اے لوگو تمہارے پاس واضح روشن دلیل آ گئی ہے جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں تمہارے پاس پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور یعنی قرآن مجید کو بھیجا ہے۔ یہ سارے کے سارے اس کے فضائل ہیں، گویا کہ علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اگلی جو آیات ہے اس کے متعلق بھی وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ میں اس کے متعلق اسی پر قیاس کرتا ہوں، اور اب آپ کے سامنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے فضائل میں قرآن کی عظمت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس شخص کو قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پر تدبر کرنے کی وجہ سے، قرآن پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے، گویا کہ قرآن کی وجہ سے، اس کی مشغولیت کی وجہ سے اگر کسی شخص کو ذکر و دعا کا موقع نہیں ملا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو باقی تمام دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کیا کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام یعنی قرآن مجید کو باقی تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ جل شانہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ دیکھا کتنا مرتبہ ہے قرآن عظیم کا، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ مؤثر کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر، جس کو سمجھ کر بڑے بڑے کفار اسلام لے آئے، بڑے بڑے کافروں کے دل نور ایمان سے منور ہو گئے۔ سنی حضرت طفیل بن دوسی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت۔ میں جب مکے میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے سردار میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے طفیل بن عمرو دوسی، یہاں پر ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تم اس شخص کے پاس نہ جانا معاذ اللہ، نہ اس کی بات سننا، نہ اس سے کلام کرنا۔ کہنے لگے کہ انہوں نے معاذ اللہ ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے، ہماری قوم کی وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور کہنے لگے کہ انہوں نے تو اپنے ماں باپ اور بچوں کو اپنے بہن بھائیوں سے دور کر دیا ہے اور اپنے دین کی تعلیمات دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے اس قوم نے بڑا ورگلایا اور مجھے طرح طرح کی باتیں کی، اور کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے اے طفیل بن عمرو کہ جیسی مصیبت ہم پر آئی ہے معاذ اللہ ایسی ہی کہیں تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے، کہ لہٰذا تم اس شخص کے پاس نہ جانا۔ وہ کفار حضرت طفیل بن عمرو دوسی سے کہنے لگے کہ تم ان کے پاس نہ جانا۔ حضرت طفیل
بن عمرو دوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں خود ایک اچھا شاعر تھا، مگر میں نے تہیہ کر لیا، یہ عزم کر لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ کلام کروں گا، نہ بات کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز مجھ تک نہ پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں آیا اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور ان کی آواز کو اپنے کانوں تک محسوس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مجھ پر انعام تھا کہ اللہ نے ان کی آواز مجھ تک پہنچا دی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت اچھا کلام پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کلام ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ملامت کیا کہ تو ایک اچھا شاعر تو ہے اور تو اچھے اور برے کلام میں امتیاز کر سکتا ہے، تو فرق کر سکتا ہے، تو ڈیفرنس کر سکتا ہے، لہٰذا تجھے چاہیے کہ تو اس کلام کو سن لے، اگر تجھے پسند آئے تو اس کو قبول کر اور اگر تجھے پسند نہ آئے تو اسے چھوڑ دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ کلام سنا تو مجھے بڑا بھلا لگا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر کی طرف چل دیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر پہنچے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر دستک دی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے تو آپ کے متعلق مجھے طرح طرح کی باتیں کی ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے سنائے ہیں، طرح طرح کی مجھ میں وہ چیزیں بھر دی ہیں اور انہوں نے مجھے ڈرایا ہے کہ آپ سے بات نہ کروں، لیکن میں نے آپ کا کلام سنا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کہنے لگے کہ اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے وہ کلام سنائیے، مجھے بڑا پسند آیا ہے، مجھے آپ اپنا کلام سنائیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کلام پاک مزید سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس سے خوب تر، اس سے زیادہ عادلانہ کلام میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ جب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کلام مجید کی تلاوت سنی تو میں نے حق کی گواہی دی اور اسلام لے آیا۔ یہ ہے قرآن کا اثر، یہ ہے قرآن کا نور، یہ ہے قرآن کا امتیاز کہ جسے سن کر بڑے بڑے کفار یہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور سنیے کہ قرآن کا کیا اعزاز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور کوئی افتخار ہوا کرتا ہے، فخر کی چیز ہوتی ہے جس سے وہ تفاخر کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کی رونق اور افتخار ہے تو وہ قرآن شریف ہے۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑائی کا جو معیار ہے اس کو قرآن مجید کے ساتھ تشبیہ دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑائی کا جو معیار ہے وہ قرآن پاک کو مقرر کیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے اگر ہم یہ بات نکالیں تو یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ ہر کمال کو زوال ہوتا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، مگر جو چیز دائمی ہے، جو چیز ہمیشہ باقی رہے گی وہ قرآن شریف کا نور ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج بڑے بڑے افسر ہیں، کوئی بینک آفیسر ہے، کوئی فلانا آفیسر ہے، کوئی ٹیچر آفیسر ہے، کوئی کیا بنا ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی لیفٹیننٹ ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، یہ سب کے سب سابق ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ایم پی اے، آج ہمارے ایم این اے، یہ سب سابق ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی حافظ قرآن، کبھی کوئی عالم دین سابق نہیں ہوا کرتا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرتبے عطا کیا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کی طرف لائیں۔ آج یہ ہمارے سامنے یہ ہمارے شہزادے بیٹھے ہیں کہ ان کے والدین کتنے خوش ہوتے ہوں گے انہیں دیکھ کر، کہ اور باتیں بتاتے ہوں گے کہ جب دو مائیں آپس میں ملتی ہوں گی تو کہتی ہوں گی کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے، وہ کہتی ہوگی میرا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے، جب وہ اس سے پوچھتی ہوگی تو کہتی ہوگی میرا بیٹا مدرسے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ وہ انداز ہے، آپ اس کو سمجھیں، آپ اس رنگ کو سمجھیں۔
وہ جب مائیں کہتی ہوں گی میرا بیٹا بات ہی نہیں سنتا، اسکول سے آتا ہے کپڑے نہیں اتارتا، میرا بیٹا کھانا نہیں کھاتا، میرا بیٹا مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، ابھی چھوٹا سا ہے نہیں گالیاں دیتا ہے، میں کیا کروں؟ جب عورت دوسری اس سے پوچھتی ہے تیرا بیٹا پڑھتا کدھر ہے؟ وہ کہتی ہے جی وہ فلانی مونٹیسری میں پڑھتا ہے، وہ فلانے اسکول میں پڑھتا ہے۔ دوسری عورت کہتی ہے میرا بیٹا بھی ہے، جب بھی آتا ہے میرے ہاتھ چومتا ہے، سبحان اللہ، جب بھی آتا ہے مجھے سینے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے امی، او اتنی میٹھی آواز، اتنی پیاری آواز۔ او عورت کہنے لگی تیرا بچہ کرتا کیا ہے، کہاں پڑھتا ہے، مجھے بھی بتا، میں بھی اپنے بچے کو اسکول میں بھیجوں۔ کہنے لگی میرا بچہ اسکول میں نہیں پڑھتا، میرا بچہ اس مدرسے میں پڑھتا ہے جہاں پر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھایا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس طرف لائیں، آپ اپنے عزیز و اقارب کو لائیں، آپ اپنے بھائیوں کو قرآن کی تعلیم کا درس دیں۔ یہ قرآن نور ہے، اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ اپنے ماحول کو، آپ اپنے معاشرے کو اس طرف لائیں۔ اور یہ قرآن، اس کی کیا باتیں ہیں، روایات میں ملتا ہے، وقت روایات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پہاڑی پر چڑھ جایا کرتے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھے، تلاوت فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ میٹھی آواز، آئے ہائے ہائے، اور سوچیں تو صحیح ذرا، جب یاسین والے آقا خود یاسین پڑھتے ہوں گے، جب والضحیٰ والے آقا خود والضحیٰ پڑھتے ہوں گے، سوچیں تو صحیح ذرا، تصور کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کی چوٹی پر گئے، وہاں جا کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی نا ابو جہل نے تو بڑا سہم گیا، او آواز تو بڑی سریلی ہے، چھپ کر نہ قرآن پاک سننے لگا۔ اتنے میں ہوا کیا کہ مختصر، کیونکہ آگے بھی بیان کرنا ہے تو میں مختصر کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں نے یہ سنی ہے اپنے پیر صاحب اجمل رضا قادری صاحب سے، شاید آپ ان کو جانتے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آگے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پاک وہ سننے لگے۔ اتنے میں اخنس بن شریک یہ بھی آ گیا، اور یہ تینوں اس وقت کافر تھے۔ تو اس وقت بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پاک سننے لگے۔ ابو جہل تو بڑا پکا کافر تھا، رستے میں پوری رات قرآن پاک سنتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھر چلنے لگے تو ایک چوک پر ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے اخنس بن شریک سے پوچھا، اخنس بن شریک نے ابو سفیان سے پوچھا، تینوں مل گئے، کہنے لگے تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ تینوں نے بتایا یار وہ جانا تو نہیں تھا، لیکن وہ جو نبی ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، بس دل لگ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کلام پاک پڑھ رہے تھے، چونکہ کافر تو تھے نا، کہنے لگے یار آج کے بعد آئندہ کوئی ادھر نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن پاک اپنا اثر رکھتا تھا، اس کو سن کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے۔ کہنے لگے آج کے بعد کوئی ادھر نہیں آئے گا۔ تینوں نے کہا کہ آج کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ اگلے دن کیا ہوا کہ اگلے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ کیا کریں، وہ سریلی آواز کانوں میں رس تو گھول رہی تھی نا، وہ مٹھاس تو آ رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی، رہا نہیں گیا، آخر پھر اٹھے اور پھر وہاں جا کر چھپ کر قرآن پاک پر سننے لگے۔ واپسی پر پھر ملاقات ہوئی، اب پھر تینوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی نظر نہ آئے، اور کہنے لگے کہ آج کے بعد اگر کوئی نظر آیا یہاں پر تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ خیر تینوں نے تہیہ کر لیا۔ اگلی بار کیا ہوا کہ اگلے دن صبح حضرت جناب اخنس بن شریک، وہ کافر تھے، اخنس بن شریک گئے ابو جہل کے گھر اور کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے کہ تو بھی جاتا ہے انہیں سننے، میں بھی جاتا ہوں، تو آج مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے سچ سچ بتا کہ اب وہ باتیں سچی نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا نا اخنس بن شریک نے تو ابو جہل کہنے لگا یار
باتیں تو وہ واقعی سچی کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، باتیں تو واقعی سچی کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا اخنس بن شریح کہ تو پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہم کیسے مانیں کہ وہ بنو ہاشم سے ہیں اور ہمارا قبیلہ اپنا قبیلہ ہے، ہمارے قبیلے کا تو برسوں سے ان کے قبیلے کے ساتھ مقابلہ رہا ہے۔ اگر وہ بنو ہاشم والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ، اگر وہ گھوڑا دوڑاتے ہیں تو ہم بھی گھوڑا دوڑاتے ہیں، اگر وہ لوگوں کو کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے لہٰذا ہم ان کو نہیں مانیں گے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تسلیم کریں گے۔ تو یہ جو ابو جہل تھا اس کے اندر وہ قبیلے کی، اس کے اندر وہ ذات پات کی نا وہ انا تھی، وہ اکڑ تھی کہ ہم بڑے قبیلے والے ہیں، ہمارا قبیلہ دوسرا ہے، اور آپس میں یہ دل میں بغض اور کینہ۔ اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں اور مخلص ہو کر رہیں، حق بات کو قبول کریں، جو بات سچی نہ ہو اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور یہ ذات پات کے چکر سے نکل آئیں باہر۔ اور کوئی فلانا چودھری ہے، فلانا راجہ ہے، فلانا کیانی ہے، یہ کیا ہے؟ ہم سب کا جو رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ ہے۔ المسلم من مسلم من لسانہ و یدہ، اور المسلم من اخو المسلم، معذرت کے ساتھ کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایمانی ہے۔ اپنے آپ کو یہ ذات پات کے چکر سے باہر نکالیں اور ملت کا کام مل کر کریں۔ آج مسلمان کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا الگ الگ کریکٹر چوز کیا ہوا ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ جی میرا جو فیوریٹ آئیڈیل ہے وہ سلمان خان ہے، ایک کہتا ہے میرا شاہ رخ خان ہے۔ کسی کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا بولنا شروع کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ گٹی ڈال دی جاتی ہے، بچے تو نے بڑے ہو کے فوجی بننا ہے۔ فوجی بننا اچھی بات ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، فوجی بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، جو بننا ہے بنو، لیکن کبھی کسی بچے کے منہ سے سنا ہے کہ میں نے حافظ قرآن بننا ہے؟ چھوٹے ہوتے ہی سنا ہے کبھی آپ نے؟ مجھے بتائیں، عالم دین بننا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے خود ہی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے بچپن سے ہی انہیں اس رٹ پہ لگا دیا کہ بیٹا تو نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے انجینئر بننا ہے، تو نے پائلٹ بننا ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس چیز سے نکالیں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، لیکن ساتھ میں دینی بھی ہونی چاہیے۔ آج لوگ مولوی کو کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ مولوی کی تو بڑی عزت ہے۔ مولوی آج تک مجھے بتائیں کوئی مولوی بھوکا مرا ہے؟ شروع سے یہ بات ذہن میں ڈال دی ہے کہ کمائے گا کس طرح، کمائے گا کس طرح۔ روزی سب کو ملتی ہے، رزق سب کو ملتا ہے، رزق کا تو ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ تو اپنے اولاد کو قرآن کی تربیت دے، دینی تعلیم دے، دنیاوی بھی دیں بجائے، لیکن ان کی توجہ دین کی طرف بھی لائیں۔ آج ہم پست کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آئیڈیل جو ہے وہ غیر مسلم کو بنایا ہے۔ آپ اپنے آئیڈیل صدیق اکبر کو بنائیں، فاروق اعظم کو بنائیں، عثمان غنی و مولا علی کو بنائیں۔ آج جن کی ہم 11ویں بناتے ہیں، 11ویں والے پیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ 11ویں تو ہم بڑی کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو سیدھی ڈائریکشن پہ لائیں اور یہ ذات پات کے چکر سے نکلیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، دین اسلام کے عین مطابق لے آئیں، تو واللہ ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے، تم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ واپس آ جاؤ، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ آگے سنیے، چونکہ وقت بھی مختصر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، قرآن پاک سے کیسی محبت تھی، کہ عظیم روب اور دبدبے والی شخصیت فاروق اعظم، او قد کاٹ اونچا، جس رستے سے گزرتے تھے شیطان بھی تبدیل ہو جاتا تھا، دوسرے رستے پر چلا جاتا تھا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اِنَّ عمر کان یسکت من الخوف اذا سمع آیۃ من القرآن مغشیا علیہ فکان یعاد ایاما
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن میں سے کسی آیت کو سنتے تو غش کھا کر گر پڑتے تھے اور کئی دن تک ان کی عیادت کی جاتی تھی، بیمار پرسی کی جاتی تھی۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، قرآن سے سبق حاصل کیا ہے، قرآن سے لیسن سیکھا ہے، قرآن کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اور اپنی قمیض پر پیون لگایا کرتے تھے، لیکن حکومت کتنی بڑی تھی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو فتوحات کیوں نصیب ہوتی تھی؟ صلاح الدین ایوبی نے کیوں جنگیں جیتی؟ نور الدین زنگی کیوں آگے بڑھا؟ قاسم محمد بن قاسم آگے کیوں آیا؟ وجہ کیا تھی؟ 17 سال کا نوجوان تھا، لیکن قرآن تھا ان کے ہاتھ میں، ان کے سینوں میں قرآن تھا، انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق رکھی تھی۔ تو آج ہم اگر واپس لوٹ آئیں اور آپ میرے ساتھ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک پڑھا کریں گے، چلیں روزانہ، ہم نہیں کہتے کہ آپ دو رکوع پڑھیں، 3 پڑھیں، نہ آپ کی عمریں اتنی کہ آپ اب حافظ بن سکتے ہیں، ظاہری بات ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم روزانہ دیکھ کر 1 رکوع تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ ایسا ہی ہے یا زیادہ ہے؟ بولیں تو صحیح، 1 پڑھ سکتے ہیں؟ تو نیت کرتے ہیں میرے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد، انشاءاللہ آج بلند کر کے نیت کریں، انشاءاللہ قرآن پاک سے محبت رکھیں گے اور انشاءاللہ قرآن پاک پر عمل کریں گے، انشاءاللہ قرآن پاک کا درس اپنی اولاد کو بھی دیں گے، اپنے بھائیوں کو بھی دیں گے، اپنے اہل و عیال میں بھی قرآن کا درس پہنچائیں گے۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ واپس جوڑیں، اور جو شخص اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا، یہ میرے سامنے چمکتے چہرے بھی بیٹھے ہیں، سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن پاک پڑھا، اس پر عمل کیا، کتنی چیزیں؟ 2، قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک پر عمل کیا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے ان کے گھروں میں سورج کی طرح روشنی ہو جائے گی، اور حضور فرماتے ہیں یہ تو اس کا مرتبہ ہے، یعنی یہ تو قرآن پاک پڑھ کر اس کا عمل کر کے جو اس کے والدین کو اجر ملتا ہے وہ یہ ہے، اس قرآن پاک پڑھنے والے کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو یہ اجر ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سوچو جو خود قرآن پاک پڑھنے والا ہے اس کو کتنا اجر ملے گا۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں درس اسلاف نہ اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ڈرنے والے کون ہیں؟ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اب خوف کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، ایسا ہی ہے؟ خوف، جو لفظ خوف ہے نا، اس سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ کام کے وقت پیش آتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پہ اب میں کاٹ رہا ہوں سیب، میرے ہاتھ میں سیب ہے، میں اسے کاٹ رہا ہوں چھری سے، ایسا ہی ہے؟ تو اب سیب کاٹتے ہوئے چھری سے میرے ہاتھ کے کٹ جانے کا، یہ میری انگلی کے کٹ جانے کا جو معاملہ ہے، اسے کہتے ہیں خوف۔ کہ سیب کاٹتے ہوئے خدا نخواستہ اگر میرا ہاتھ اس چھری سے کٹ گیا تو اسے کہتے ہیں خوف۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن ہم بات کر رہے ہیں خوف خدا کی۔ خوف خدا کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا گھبراہٹ میں مبتلا ہو جانا، یہ خوف خدا ہے۔ اور انہی کے متعلق اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ وہ قرآن ہے جو متقین کے لیے، جو ڈرنے والوں کے لیے، جو خوف والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن تو ہر کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو اصل ہدایت اس سے حاصل کرتے ہیں وہ متقین ہیں، وہ ڈرنے والے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نہایت اہم چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، ایک جنت
اور دوسرا دوزخ، یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے حتیٰ کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر ہاک ڈالو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جنت اور جہنم جو ہے ان کے بارے میں کبھی نہ بھولنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود تو گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء پاک ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ خود بھی ساری رات روتے ہیں، اپنی امت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ اگر میں جان لوں، اگر آپ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم جنگلوں میں نکل جاؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت انس نے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا تو سنیے، آپ فرمانے لگے بیٹا تم سفلا بننے سے بچنا۔ اس نے عرض کی سفلا کون ہے؟ فرمایا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اور یہ یقین رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ ہم جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، اکیلے ہوں یا مجمع میں ہوں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہمیں ملاحظہ فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان اور قدرت، اور جب آپ یہ اپنے اندر تصور بٹھا لیں گے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، تو پھر آپ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلائیں اور جنت اور جہنم کے جو عجائبات ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور جو ڈرنے والا ہوتا ہے اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتوں کی بشارت ہے۔ تو اپنے آپ کو جب ڈرنے والا بنائیں گے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اپنے آپ کو ڈرائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک سے، اس پاک کلام سے نسبت کو جوڑیں۔